السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحمك لحمي يا علي دمك دمي يا علي عزمك عزمي يا علي جسمك جسمي يا علي روحك روحي يا علي عقلك عقلي يا علي نورك نوري يا علي عزمك عزمي يا علي أنت مني وأنا منك يا علي. صلوات محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا یہ احسان عظیم ہے اور اس کا یہ انتظام ہے اور اس کا اس بات پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے کہ نہ معلوم اس نے نام علی میں ایسی کیا روح اور تازگی رکھی ہے کہ جب تک نام علی نہ لو تو خود اپنی زندگی کا بھی احساس نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ نے نام علی کو زندگی کی پہچان بنایا ہے. نام علی حیات کی پہچان ہے. نام علی زیست کی پہچان ہے. نام علی شرافتوں کی پہچان ہے. نام علی نجابتوں کی پہچان ہے. نام علی سیادتوں کی پہچان ہے. نام علی رسالتوں کی پہچان ہے. نام علی نبوتوں کی پہچان ہے. نام علی ولایتوں کی پہچان ہے. نام علی حسبوں کی پہچان ہے. نام علی نسبوں کی پہچان ہے. نام علی شجروں کی پہچان ہے. اور اگر میرے مجمع کی آخری آدمی تک معرفت جاگ رہی ہے تو نام علی خود اللہ کے ہونے کی پہچان ہے. نام علی خود خالق کے ہونے کی پہچان ہے. اس لیے کہ یہ جملے اپنی طرف سے نہیں عرض کیے گئے، یہ جملے قرآن کے ہیں اور قرآن نے کہا کہ میں بھی ولی ہوں، رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے. یہ
ایک ولی ہے جو دوسرے ولی کو پہچنواتا ہے، ایک ولایت ہے جو دوسری ولایت کو پہچنواتی ہے۔ ادھر سے زمین سے علی کا اللہ اللہ نہ رکا اور آسمانوں سے اللہ کا علی علی نہ رکا۔ زمینوں سے علی نے اللہ اللہ کا پرچار کیا۔ جتنی عبادت علی نے کی، یقیناً کائنات میں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ عبادت کا حق ادا کیا علی نے، نہیں تو عبادت کا حق ادا ہو نہیں سکتا، لیکن علی کی عبادت کا حق علی ہی ادا کر سکتا ہے۔ آسمانوں والے علی کی عبادت کا حق زمین والے علی نے ادا کیا۔ 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی، جس نے ہر رات ہزار رکعت نمازیں پڑھی ہیں، کہ جس کی نمازوں پر، جس کے قیام پر، جس کے رکوع پر، جس کے سجدوں پر خالق کو فخر رہا ہو، جو ایک وقت میں 2 عبادتیں کر رہا ہو۔ لاؤ کوئی ایسا عبادت گزار کہ جس نے ایک وقت میں 2 عبادتیں کی ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی کو، 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی کو ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو ہر شب 2000 سجدے کرنے والا علی، کہ جس کے سجدے بھی اللہ کو پسند ہیں، جس کا قیام بھی اللہ کو پسند ہے، جس کا رکوع بھی اللہ کو پسند ہے، اس 1000 جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان 1000 رکعت پڑھنے والے علی کو ایک دفعہ اللہ نے کہا ذرا پیغمبر کے بستر پر سو تو جا۔ سلامت نے میری جملہ آپ تک پہنچ گیا، تاحت نگاہ میرے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی کو اللہ نے ایک مرتبہ سلا دیا، یا اللہ یہ تو تیری ہر رات عبادت کرتا ہے، یہ تو تیری ہر رات 1000 رکعت نمازیں پڑھتا ہے، یہ تو 2000 سجدے کرتا ہے، آج تو اسے سلا رہا ہے، آج تو اسے سلا رہا ہے، اور سلا رہا ہے تو نبی کے بستر پر سلا رہا ہے۔ اللہ نے علی کو 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی کو، یہ جملہ بھولنا نہیں، اللہ نے 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی کو پیغمبر کے بستر پر سلا دیا، اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ صبح ہوگی، فجر کی اذان ہوگی، تم کہو گے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، تمہاری نماز سونے سے بہتر، علی کا سونا نماز سے بہتر۔ سلا دیا بستر رسول پر، اور ویسے سویا علی جیسے رسول سوتے تھے، جیسے رسول سوتے تھے۔ جہاں رسول کا سر رہا وہاں علی کا سر رہا، جہاں رسول کے پاؤں تھے وہیں علی کے پاؤں تھے۔ جتنی کروٹیں رسول لیتے تھے اتنی ہی کروٹیں علی نے لی۔ نہیں، میں تو آگے کی بات کر رہا ہوں، کون کہہ سکتا ہے اور کون ایسا اتباع رسول کر سکتا ہے؟ جملہ میں نے کہا کہ بہت آسان تھا کہ جہاں رسول کا سر وہیں علی کا سر آیا، جہاں رسول کے پاؤں آتے تھے وہیں علی کے پاؤں آ گئے۔ جتنی کروٹیں رسول لیتے تھے اتنی ہی کروٹیں علی نے لی۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی کسی کو سوتا ہوا دیکھ لے تو اس انداز میں سونا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جملہ تو یہ ہے کہ پوری رات جتنی سانسیں رسول لیتے تھے اتنی سانسیں علی نے لی، جتنی سانسیں رسول لیتے تھے اتنی سانسیں علی نے لی۔ انداز بھی وہی، سونے کا انداز بھی وہی، کروٹیں بھی وہی، اور اسی طریقے سے سانسیں لے رہے ہیں، اور ویسے ہی چادر اوڑھ کر سو گیا میرا علی۔ بہت سے لوگ سونے والے تھے، کسی اور کو کیوں نہ سلا دیا؟ ایک رات ہی تو بستر کا انتخاب کرنا تھا، ایک رات ہی تو سلانا تھا، اور پوری شب تو نہیں سلانا تھا، ایک رات ہی تو بستر پر سلانا تھا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پیغمبر یہ بتا کے گئے کہ ایک رات جب بستر غیر کے حوالے نہیں کر سکتا تو پوری زندگی ممبر کسی کے حوالے کیسے کر دوں؟ بھائی سویا، بھائی کو سلایا، اور اس بھائی کو سلایا
جس کے بارے میں پیغمبر نے مسلسل احادیث ارشاد فرمائی، اور اہل سنت مصادر نے بھی لکھا، اہل تشیع مصادر نے بھی لکھا کہ علی کی محبت کو رسول نے بہت اولیت دی، بہت فوقیت دی۔ بار بار کہا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول سے سنا، خود حضرت عمر رضی اللہ نے رسول سے سنا، جب ایسا کان سن رہا ہو اور پھر عمر کی زبان بول رہی ہے، عمر کے کان نے سنا، عمر کی زبان نے بولا، کیا بولا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے علی کو مخاطب کیا اور علی کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن تم سے دشمنی کرتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی اور نہیں ہے۔ تو فرمایا جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے لیکن علی سے دشمنی کرے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو بیانات آ گئے اور پیغمبر کی احادیث آگے بڑھنے لگی۔ اس رسول نے اپنے بستر پر سلا دیا علی کو کہ جو مجسم محمد تھا، اس لیے کہ پیغمبر نے حدیث کہی تھی ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو محمد ہی اس طرح محمد پر سجا، اور پھر ایسے سجا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کے پورے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا، پیغمبر کے پورے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا۔ پیغمبر، ہم سمجھ جاتے تھے رات کو جب گلی روشن ہو جاتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ رسول گھر میں آنے والے ہیں، اس لیے کہ پوری گلی روشن ہو جاتی تھی۔ رسول کے سر پہ امامہ ہوتا تھا لیکن امامہ بھی نور کو نہیں روک پاتا تھا۔ رسول کے پر میں عبا ہوتی تھی لیکن عبا بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی۔ پیغمبر کے پاؤں میں نالین ہوتی تھی لیکن نالین بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی۔ اور اب جملہ یہ ہے کہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ جب پیغمبر بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے تو چادر بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی۔ چادر سے نور، کیا سن رہے ہیں آپ؟ چادر سے نور چھن چھن کے باہر نکلتا تھا۔ اب ایسے میں کوئی باہر سے آ جائے اور دیکھتا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ چادر کے نیچے رسول سو رہا ہے، اس لیے کہ چادر بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی، چادر بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی۔ جملہ میں آپ کے حوالے کر چکا، جو سمجھے ہیں ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ ام المومنین نے کہا جب پیغمبر چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے تو چادر سے بھی نور چھن چھن کر باہر آ رہا ہوتا تھا۔ علی سوئے تو 40 کافر یہی سمجھتے رہے کہ رسول سو رہا ہے، محمد سو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کے جسم سے بھی ویسے ہی نور نکل رہا تھا جیسے رسول کے جسم سے۔ سلامت رہے آپ کے ہاتھوں کو خدا کسی کا محتاج نہ کرے کہ چادر سے ویسے ہی نور ساطع ہو رہا تھا جیسے پیغمبر کے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا۔ یعنی علی کے نور کو بھی چادر نہ روک پائی، علی کا نور بھی ویسے ہی ساطع ہو رہا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر پہلے ارشاد فرما چکے تھے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایک نور سے ہیں۔ تو یہ ایک نور کے دو ٹکڑے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی۔ اور اب پیغمبر نے اور حدیث ارشاد فرمائی، اور حدیث ارشاد فرمائی، اور میں آپ کے سامنے مسلسل 8 دن 9 دن وہ حدیث عرض کرتا رہا کہ پیغمبر نے کہا کہ علی میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کی ایک ضربت یوم خندق عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ علی چلے تو پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ مسلسل علی کی شان میں حدیث پیغمبر ارشاد فرما رہے تھے، اور علی وہ ہے جو پیغمبر کا تعارف کرا رہا تھا، اور پیغمبر وہ ہیں جو علی کا تعارف کرا رہے تھے۔
اور اس انداز سے کرا رہے تھے کہ وہاں تک بات پہنچی جہاں تک قاب قوسین ہے، جہاں تک قاب قوسین ہے وہاں تک بات پہنچ گئی. اور پھر میں نے مسلسل کہا کہ اللہ نے علی کا خیال کیا اور علی مسلسل اللہ کی عبادت کر رہا ہے. لکھنے والے لکھ گئے مدارج النبوہ، شاہ عبداللہ محدث دہلوی، توجہ میری طرف دیکھتے رہیے. شاہ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوہ لکھ رہے ہیں جنگ احد کا حال، اور صاحب تفسیر کبیر، دو کتابوں سے ملا کر جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر جنگ احد ہے اور پیغمبر اکیلے رہ گئے. اس جملے پہ غور فرمائیں، احد میں رسول اکیلا رہ گیا. اب سرا لکھتے ہیں اب سرا جماعت من المشرکین. شاہ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے دیکھا مشرکین کی ایک جماعت، ایک گروہ، ایک لشکر آ رہا ہے پیغمبر کو مارنے، پیغمبر پر حملہ کرنے. پیغمبر نے آواز دی، یا علی احمل علیہم، علی ان کو بھگاؤ، علی ان کو بھگاؤ. علی آگے بڑھے، علی نے تلوار سے ان کو بھگایا. دوسری طرف سے حملہ ہوا، پیغمبر نے کہا یہاں سے حملہ ہو رہا ہے علی یہاں سے بھگاؤ. ادھر بھی علی آئے، علی نے ادھر بھی بھگایا. کبھی ادھر سے حملہ، کبھی ادھر سے حملہ، کبھی ادھر سے حملہ. بار بار رسول کہہ رہے تھے یا علی احمد علیہ، یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ. خیبر میں، احد میں پیغمبر علی علی کی باتیں کر رہے تھے، یا علی کے نعرے بلند کر رہے تھے. ایسے میں اصحاب بھی واپس آ گئے، اصحاب نے تلوار چلانا شروع کی، پیغمبر کا دفاع کرنا شروع کیا. لکھا یہ ہے کہ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ کے گر گئی. وہ پیغمبر کے پاس پلٹ کر آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر نے کہا جاؤ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ. وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لائے. پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑی اور پیغمبر کے ہاتھ میں آتے ہی وہ لکڑی تازہ تلوار میں تبدیل ہو گئی. پیغمبر نے ان کے ہاتھ میں دیا، وہ جا کے لڑنے لگے. ایک اور صحابی کی تلوار ٹوٹی، وہ بھی پیغمبر کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر نے کہا لکڑی کا ٹکڑا لاؤ. وہ درخت سے لکڑی توڑ کے لائے. پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لکڑی توڑ کے رکھی اور پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی آتے ہی تلوار بن گئی. وہ بھی لڑنے لگے. تیسرے صحابی کی تلوار ٹوٹی. پیغمبر نے ویسے ہی لکڑی کو تلوار بنا کے دیا. ابھی تو پیغمبر کے ہاتھ کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو رسول کے ہاتھ کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا. ارے ابھی رسول کے ہاتھ کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کے ہاتھ کا معجزہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو اللہ کے ہاتھ کا معجزہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایسے میں لکھنے والے نے لکھا، وقت مختصر ہے اس لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. ایسے میں لکھنے والے نے لکھا کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی، علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی. اب اسی طرح علی پلٹ کر آئے اور پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گئی. اب تک سب کو لکڑی کا اشارہ کرنے والا رسول، جیسے ہی علی نے کہا میری تلوار ٹوٹ گئی تو اب رسول کچھ نہیں بول رہے بلکہ آسمان کی طرف دیکھا. کیا سنا آپ نے؟ کیا سنا؟ سلامت رہے آپ. اب تک سب کو لکڑی کی تلوار بنا کے دینے والا رسول جب علی آ کے کہتے ہیں کہ میری تلوار ٹوٹ گئی تو اب رسول آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جب رسول آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وحی کا انتظار کرتے ہیں. سلامت رہے آپ. تو وحی کا انتظار کرتے ہیں. گویا رسول آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ سے پوچھ رہے کہ پروردگار تو بتا اب کیا کروں؟ یا اللہ تیرے ہاتھوں کی تلوار ٹوٹی ہے. جیتے رہے، سلامت رہے آپ. بڑی دیر سے آپ اس تک پہنچے. یا اللہ تیرے ہاتھوں کی تلوار ٹوٹی ہے. علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے. یہ بات رسول پہلے کہہ چکے تھے. علی نے تو بعد میں کہا کہ انا ید اللہ انا عین اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کی آنکھ ہوں. یہ بات علی نے بعد میں کہی ممبر سلومی پر. لیکن پیغمبر اپنی زندگی میں یہ بات اور صحابی کی موجودگی میں کہہ چکے تھے کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا کہ پیغمبر اصحاب کی موجودگی میں علی کی آنکھ کو اللہ کی آنکھ نہ کہہ چکے ہوتے، علی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ نہ کہہ چکے ہوتے، تو اب ایک روایت آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے. حج کا موقع ہے اور علی نے کسی حاجی کو تماچا مارا. بھائی پہنچ گئے تو بتائیے نا، بڑی آسان سی بات ہے. علی نے کسی حج کرتے ہوئے حاجی کو تماچا مارا. وہ حاجی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا خلیفہ وقت مجھے علی نے دوران طواف تماچا مارا. انہوں نے کہا علی کو بلا کے لاؤ. علی آ گئے. ابو الحسن آپ نے اس کو تماچا مارا تو یقیناً کوئی وجہ تو ہوگی.
کوئی وجہ تو ہوئی کہا یہ نازیبہ حرکت کر رہا تھا، طواف کے خلاف حرکت کر رہا تھا، اس لیے میں نے تماچا مارا۔ اب حضرت عمر اس عرابی سے، اس حاجی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔ تو اب پیغمبر نے کہا یا اللہ تیرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی ہے، کیا کروں کیا کروں؟ یعنی دیکھ رہے ہیں آسمانوں کی طرف، اللہ کی مرضی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بار محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے، آسمانوں کے دروازے کھلے، ایک کرسی پر آمد ہوئی، سونے اور چاندی کی لکڑیوں سے بنی ہوئی کرسی، اس پہ لال و جواہر ٹکے ہوئے، اس کرسی پر جبرائیل بیٹھا ہوا، اور جبرائیل کے ہاتھ خالی نہیں، جبرائیل کے ہاتھ میں تلوار، اور تلوار بھی کوئی معمولی نہیں۔ جبرائیل خاموش نہیں اتر رہا تھا، آسمانوں کے دروازے کھلے، کرسی ظاہر ہوئی، کرسی خالی نہیں تھی، کرسی پر جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل کے ہاتھ خالی نہیں تھے، جبرائیل کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور جبرائیل خاموش نہیں اتر رہے تھے۔ محدث دہلوی کہتے ہیں جبرائیل کچھ کہتا ہوا اتر رہا تھا، جسے سب نے سنا کہ جبرائیل کہتا ہوا اتر رہا تھا۔ تو بتا اب کیا کروں؟ یا اللہ تیرے ہاتھوں کی تلوار ٹوٹی ہے، جیتے رہے سلامت رہے، آپ بڑی دیر سے آپ اس تک پہنچے۔ یا اللہ تیرے ہاتھوں کی تلوار ٹوٹی ہے، علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، یہ بات رسول پہلے کہہ چکے تھے۔ علی